بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے بارے میں کچھ معلومات۔ جنت کے معنی ہیں ڈھکنا، پردہ کرنا، چھپانا۔ اس کے بعد سایہ دار درختوں کو کہنے لگے اور پھر اسلامی اصطلاح میں اس مقام کا نام رکھ دیا گیا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اچھے اچھے اعمال کا بدلہ اپنے فضل و کرم سے اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے۔ اس کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں جن کے نام قرآن و حدیث میں بہت سارے ہیں۔ وہاں پر اللہ کے فرما بردار بندے قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہریں گے۔ جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مقام لوگوں کی نظروں سے اس دنیا میں پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے واسطے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عمارت میں ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے اور اینٹوں کے جوڑنے کا کارگر خالص مشق کا ہے اور جنت کی کنکڑیاں موتی اور یاقوت ہیں اور وہاں کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص جنت میں چلا جائے چین سکون میں رہے گا اور رنج و غم نہ دیکھے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کو اسی میں رہے گا، کبھی نہ مرے گا، نہ ان لوگوں کے کپڑے کبھی میلے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت میں 2 باغ تو ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سب سامان چاندی کا ہوگا اور 2 باغ ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سب سامان سونے کا ہوگا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت میں 100 درجے اوپر تلے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے، اور سب درجوں میں بڑا درجہ فردوس کا ہے، اور اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، یعنی دودھ اور شہد اور شراب طہور اور پانی کی نہریں، اور اس سے اوپر عرش ہے۔ تم جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان میں ایک ایک درجہ اتنا بڑا ہے اگر تمام دنیا کے آدمی ایک میں بھر دے جائیں تو اچھی طرح سما جائیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت میں جتنے درجے ہیں سب کتنا سونے کا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا چہرہ ایسا روشن ہوگا جیسے 4ویں رات کا چاند، پھر جو ان سے پیچھے جائیں گے ان کے چہرے تیز روشنی والے ستارے کی طرح ہوگا، نہ وہاں پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ پخانے کی، نہ تھوک کی، کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ پھر کھانا کہاں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ٹکار آئے گی جس میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت والوں میں جو سب سے ادنا درجے کا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اگر تجھ کو دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر دے دیے تو راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا اے پروردگار میں راضی ہوں۔ ارشاد ہوگا جا تجھ کو اس کے 5 حصے کے برابر دے دیا گیا ہے۔ اے رب میں راضی ہو گیا۔ پھر ارشاد ہوگا جا تجھ کو اتنا دیا اور اس سے 10 گنا دیا، اور اس کے علاوہ جس چیز کو تیرا جی چاہے گا اور جس سے تیری آنکھ کو لذت ہوگی وہ تجھ کو ملے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا اور اس کے 10 حصے زیادہ کے برابر کو ملے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے کہ تم خوش ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ بھلا خوش کیوں نہ ہوں گے، آپ نے تو ہم کو وہ چیزیں دی ہیں جو آج تک کسی مخلوق کو نہیں دی۔ ارشاد ہوگا کہ ہم تم کو ایسی چیز دیں گے، ارشاد ہوگا کہ ہم تم کو ایسی چیز دیں جو ان سے بڑھ کر ہو۔ وہ عرض کریں گے کہ ان سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ ارشاد ہوگا کہ وہ چیز یہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا، کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب جنت والے جنت میں جا چکیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے تم اور کچھ زیادہ چاہتے ہو میں تم کو دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہمارے چہرے آپ نے روشن کر دیے، ہم کو جنت میں داخل کر دیا، ہم کو دوزخ سے نجات دے دی، اور ہم کو کیا چاہیے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائیں گے، اتنی پیاری کوئی نعمت نہ ہوگی جس قدر اللہ کے دیدار میں لذت ہوگی،